آپ پاکستان کا مستقبل، اپنے خاندان کا مستقبل ہے. مستقبل کا پاکستان کیسا ہوگا اس کی چابی آپ لوگوں کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگوں کے پاس پاکستان کا مستقبل ہے. تو اس انتہائی اہم سیگمنٹ کے رکن ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. مقصد جب آپ زندگی کا تعین کر لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو ڈسپلن کر لیتے ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جدوجہد کو، اپنی ایفرٹس کو، اپنی اسٹرگل کو ایک منزل دے دیتے ہیں، اس کو ایک نیوکلیس دے دیتے ہیں، اس کو ایک مرکز اور محور دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کا تعین کریں کہ بحیثیت ایک نوجوان، ایک طالب علم، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کے مقاصد جو ہیں، ایک مقصد آج کل بہت زیادہ عام ہے اور اس کا ابلاغ ہماری میڈیا سے بھی ہوتا ہے، بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں بھی اس کا چلن ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ. بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. بابر عیش کر رہا اور عیش کرو کہ اس لیے کہ جوانی یہ تو دوبارہ نہیں مل سکتی. تو ایک چیز یہ، ایک مقصد تو یہ ہے جس کی بھی کچھ نہ کچھ تائید تو اس مجلس میں سامنے آ گئی. اور اس میں آپ یہ ہے کہ لائف کو انجوائے کریں، اور یہ دنیا اس لیے ہے کہ اس سے لطف لیا جائے. کیسے لیا جائے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لطف سے غرض ہے. اس کے لیے اصولوں کو پامال کیا جائے، اس کے لیے دوسروں کے حقوق پہ دست اندازی کی جائے، لیکن ایک انجوائمنٹ کے لیے ہے، ایک لطف لینے کے لیے یہ زندگی ہے. ایک چیز تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مقصد النسکلین کے ساتھ نوجوان اپنی خاندان اور اپنی قوم کے لیے کوئی کنسٹرکٹیو رول نہیں کر سکتے. دیکھیں قرآن پاک نے ان لوگوں کے اوپر کہ جو دنیا میں اس لیے جیتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، اس لیے جیتے، ان کے اوپر تنقید کی ہے بڑی شدید الفاظ میں. میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ جانور ہی بلکہ جانور سے بھی کئی کچھ ہے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں. کیوں؟ آپ نے جانوروں کو کبھی دیکھا ہے جہاں ان کو چارہ مل جاتا ہے سبز، وہاں جا کے چھت کے پیٹ بھر لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے پی لیتے ہیں، اپنی نسل کے اندر اضافہ کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. تو اگر ایک انسان تعلیم کے ساتھ عقل، فکر، فہم اور شعور کے ساتھ بھی وہ مقصد اختیار کرے جو کہ شعور نہ رکھنے والے جانوروں کی ہے، تو پھر حقیقت میں وہ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے کئی کچھ. ہمارے غلامی کے دور میں ایک بڑے انقلابی شاعر تھے اکبر الہ آبادی، کمال کے شاعر. اس وقت چونکہ جبر کا ماحول تھا، انگریز پانسیاں دیتے تھے، توپ کے دہانے سے باندھتے تھے، اڑاتے تھے، تو اس لیے کھل کر مخالفت نہیں، تو اس نے اشاروں کنایوں میں اس وقت کا جو نظام ہے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی اور بڑی پیاری تنقید کی ہے. تو اس وقت بھی یہ جو سوچ تھی کھاؤ پیو اور مزے اڑانے کی عام ہو رہی تھی، تو اس کے اوپر انہیں تنقید کی ہے، بڑی خوبصورت تنقید کی. ایک شعر میں کہتے ہیں کہ کیا کہیے احباب کیا کاری نمایاں کر گئے، کیا کہیے احباب کیا کاری نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے نا. اس وقت بی اے جو تھی وہ تعلیم کی معراج تھی، اور جو لوگ بی اے کر لیتے وہ اپنے نام کے ساتھ بی اے لکھ لیتے تھے. یہ بی اے یہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے. تو بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کے لیے ایک مثبت، ایک تعمیری مقصد کا تعین کیجئے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اچھے اصولوں کو اختیار کیجئے، اچھے اصولوں کو اپنائیے. اس کے نتیجے میں آپ انسانیت کے لیے خیر کا باعث بن سکتے ہیں، اپنے ملک پاکستان کے لیے خیر کا باعث بن سکتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے خیر کا باعث بن سکتے ہیں، اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی آپ خیر کا باعث بن سکتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ مقصد کا تعین کیجئے، اور وہ مقصد کا تعین اوپر اٹھ کر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ گاڑی، شادی، بنگلہ، نوکری، ان چیزوں سے ذرا یہ آپ کو ملے گا. دیکھیں آپ کی
کی جو تقدیر ہے، جو نوالا آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، پانی کا جو گھونٹ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، لیکن نیت ٹھیک کر لیجیے، ارادہ ٹھیک کر لیجیے، سوچ اور فکر ٹھیک کر لیجیے. اور وہ مقصد نصفرین یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کریں، اچھے اصولوں کے ساتھ اپنی ملک کی تعمیر و ترقی کریں، اور بحیثیت طالب علم جس بھی فیلڈ میں ہوں، پیور سائنسز ہوں یا سوشل سائنسز ہوں، اس میں ایکسلنس کا مقام حاصل کریں، اور اس فیلڈ کے اندر لوگ ہماری طرف رجوع کریں، امام بن جائیں، قائد بن جائیں اپنے فیلڈ کے، اور اس انداز سے اپنے ملک کا، اپنے خاندان کا نام روشن کریں اور انسانیت کے لیے خیر کا باعث بنیں، اور اس میں نیت اور ارادہ یہ رکھیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. دیکھیں، جس مقصد کے ساتھ آپ سے کوئی گاڑی چھین نہیں سکتی، آپ سے کوئی بنگلہ چھین نہیں سکتا، آپ سے کوئی سٹیٹس اور منصب نہیں چھین سکتا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کی جو سوچ اور جو آپ کا ویژن ہے وہ بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے اور بہت ہی تعمیری اور کنسٹرکٹیو بن جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے لیے مقصد زندگی کا تعین کیجیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بے مقصد نوجوان کٹی ہوئی پتنگ ہے، کس نے کہاں جانا ہے، کہاں گرنا ہے، اس کا کوئی پتہ ہے. تو اس سے آپ کی پوری زندگی ڈسپلن ہو جائے گی، اور آپ کے جتنے ایفرٹس ہیں، اسٹرگل ہیں، ٹیلنٹ ہیں، وہ ساری کی ساری اس کو ایک مرکز مل جائے گا، اس کو ایک محور مل جائے گا.